کائنات نے جب یہ زمین بنائی تو اس میں ایک عجیب اصول چھپایا کہ جو بیج سب سے گہری مٹی میں دبایا جائے وہی سب سے اونچا درخت بنتا ہے، جو سونا سب سے تیز آگ میں جلایا جائے وہی سب سے خالص ہوتا ہے، اور جو انسان سب سے گہری تکلیف سے گزرے وہی سب سے مضبوط بنتا ہے، مگر صرف تب جب وہ سمجھ لے کہ یہ تکلیف اسے توڑنے نہیں بنانے آئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں آج بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تم ابھی بھی اسے بھول نہیں پا رہے جس نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی۔ وہ چلا گیا مگر اس کی یاد نہیں گئی، وہ بھول گیا مگر تم نہیں بھول پا رہے۔ اس نے نئی زندگی شروع کر لی مگر تم ابھی بھی وہی کھڑے ہو جہاں وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو تمہیں ٹوٹنے سے بچا لے گا، وہ سچ جو کائنات کی گہرائیوں میں چھپا ہے، وہ حقیقت جو کوئی نہیں بتاتا مگر سب سے گہرا راز۔ آخر میں اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ کائنات میں ایک مظہر ہے جسے سائنس سکار ٹیشو کہتی ہے۔ جب جسم پر زخم لگے تو وہاں جو نئی جلد بنتی ہے وہ پرانی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ پائیدار ہوتی ہے، یعنی زخم کی جگہ جو بنتا ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا یہ درد بھی تمہیں توڑنے نہیں آیا، یہ تمہیں پہلے سے مضبوط بنانے آیا ہے۔ ایک بار کا واقعہ، ایک نوجوان مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔ آنکھوں میں وہ درد تھا جو بے وفائی کے بعد ہوتا ہے۔ قدم لڑکھڑاتے تھے، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مولا علی، جس سے میں نے سچی محبت کی اس نے بے وفائی کر لی، میں بھول نہیں پا رہا، آگے نہیں بڑھ پا رہا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اسے دیکھا، پھر فرمایا، آئے نوجوان، تم اسے اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تم نے اپنی روح اس کے حوالے کر لی تھی، اپنا مرکز اس میں رکھا تھا، اپنی قدر اس کی نظر سے ناپتے تھے، اور جب وہ گیا تو تمہارا مرکز، تمہاری روح، تمہاری قدر سب کچھ ساتھ لے گیا۔ آج اپنی روح واپس لو، اپنا مرکز اللہ میں رکھو، پھر کوئی بے وفا تمہیں توڑ نہیں سکتا۔ وہ نوجوان رو پڑا کیونکہ اس جواب میں اس کے درد کی پوری جڑ تھی۔ اب سمجھو کہ بے وفا کو بھول نہ پانے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تم اسے اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تم نے اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی تکمیل اس ایک انسان سے جوڑ دی تھی، اور جب وہ گیا تو خوشی بھی گئی، سکون بھی گیا، تکمیل بھی گئی۔ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی گہرا جذباتی رشتہ ٹوٹتا ہے تو دماغ میں وہی حصے متاثر ہوتے ہیں جو جسمانی درد میں متاثر ہوتے ہیں، یعنی یہ درد جھوٹا نہیں، یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کوئی زخم، مگر ہر زخم بھرتا ہے اگر صحیح علاج ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی خوشی کسی انسان سے جوڑ لے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، کیونکہ انسان بدلتے ہیں، جاتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، مگر جو اپنی خوشی اپنے رب سے جوڑ لے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات تمہیں سنانے لگا ہوں۔ پہلی بات جو تمہیں ٹوٹنے سے بچائے گی، بے وفائی تمہاری کمزوری کی دلیل نہیں، یہ اس کے کردار کی کمزوری ہے۔ جو بے وفا ہوا وہ تمہاری وجہ سے نہیں بے وفا ہوا، وہ اپنے کردار کی وجہ سے بے وفا ہوا۔ تم نے سچ دیا، تم نے وفا کی، تم نے محبت کی، یہ تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے، کمزوری نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو بے وفائی کرے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں وفا کا اجر ہے اور بے وفائی کا حساب ہے، اور اللہ کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دوسری بات بتاتے چلوں، بے وفا کو بھولنے کی کوشش چھوڑو اور جینے کی کوشش شروع کرو، کیونکہ بھولنا ایک لڑائی ہے جو تم ہار جاؤ گے، مگر جینا ایک سفر ہے جو تم جیت سکتے ہو، اور جب تم جیتنے لگتے ہو تو بھولنا خود بخود ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ تیسری بات بتاتے چلوں، وہ درد جو تم محسوس کر رہے ہو اسے اللہ کے سامنے رکھ دو، سجدے میں، دعا میں، رات کی خاموشی میں، کیونکہ اللہ ہر آنسو دیکھتا ہے، ہر تکلیف جانتا ہے، اور کوئی دعا بے جواب نہیں رہتی۔ بندہ اپنا درد اللہ کے سامنے رکھے، اللہ اس کے درد کو طاقت میں بدل دیتا ہے، اور جو طاقت درد سے آئے وہ دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اب ذرا سید سناز چینل ہمارے یوٹیوب کو بھی اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو، کیونکہ ہم ایسے روز ہی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور ایسے بندے کو ضرور ٹیگ کرو جس کو آج یہ ویڈیو کی بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ اور اب وہ راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے تھے، جو تمہیں ٹوٹنے سے بچا لے گا، جو شاید کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ تم بے وفا کو اس لیے نہیں بھول پا رہے کیونکہ تم ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ اللہ نے اسے تمہاری زندگی سے کیوں کر نکالا،
اور جب تک یہ نہیں سمجھو گے تب تک یہ درد نہیں جائے گا۔ اللہ نے اسے اس لیے نہیں نکالا کہ تمہیں تکلیف دے، اللہ نے اسے اس لیے نکالا کیونکہ وہ تمہاری اصل منزل تک پہنچنے میں رکاوٹ تھا، وہ اس بہتر رشتے تک پہنچنے میں رکاوٹ تھا جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اس بہتر زندگی تک پہنچنے میں رکاوٹ جو تمہارا اصل مقدر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو تم سے لے لے اسے نقصان مت سمجھو، کیونکہ اللہ کبھی نہیں لیتا جب تک دینے کا ارادہ نہ ہو، اور جو اللہ دیتا ہے وہ ہمیشہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس نے لیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جو اس نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی رضا میں وہ خزانے ہیں جو صرف صابروں کو ملتے ہیں، اور تم اگر آج صبر کر لو تو کل تمہاری زندگی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی جتنی تم نے کبھی تصور کی تھی۔ میرا کام تھا وہ سچ کہہ دینا جو شاید دل پر بوجھ تھا اور کوئی کہنے والا نہ تھا، باقی تمہاری مرضی، تمہارا فیصلہ ہے، تمہاری ہی زندگی ہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آز، ہمیں لگے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔